سروسز چیف کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ مسلح افواج پائیدار امن، خوشحالی اور قومی یکجہتی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وطن کی سلامتی کے لیے قوم کی جرت و قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ خود احتسابی، قربانی اور اتحاد کا مقدس موقع ہے۔ پاکستان کے مسلح افواج اپنے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دعا ہے یہ بابرکت تہوار جذبہ یکجہتی کو مزید مضبوط کرے۔ ISPR۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ معاشی اور دفاعی تعاون پر بھی بات چیت۔ علاقائی صورتحال اور امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی گفتگو۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے تصوراتی اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا تصوراتی شراکت داری کو مزید بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق۔ کثیرت جاتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں کردار پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ غزہ میں جاری انسانی بحران پر بھی تفصیلی گفتگو۔ عالمی برادری اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرے۔ دونوں رہنماؤں کا مطالبہ، مسئلہ فلسطین کے ایک منصفانہ پائیدار حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء محسن نقوی و عطا تارڑ کی بھی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی پاکستانی وفد میں شامل تھے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم کی شاہی دیوان میں سعودی ولی عہد کی جانب سے دیے گئے خصوصی زرانے میں شرکت۔ سعودی ولی عہد خود گاڑی ڈرائیو کر کے وزیر اعظم کو شاہی دیوان لائے۔ دونوں رہنماؤں کے مابین غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی۔ وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ سعودی عرب مکمل۔ وطن واپس روانہ۔ گورنر جدہ سعودی و پاکستانی سفیروں اور اعلیٰ سفارتی اہلکاروں نے وزیر اعظم کو الوداع کیا۔ حاصل کر لی۔ پاکستانی وفد کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے وفد کے ہمراہ خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں عظیم فتح پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ملکی ترقی و خوشحالی، کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ قیادت پارلیمانی وفد کا پاکستان ہاؤس کا دورہ۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کے عشائیے میں امریکی قانون سازوں سے ملاقاتیں۔ بلاول بھٹو نے خطے میں امن و استحکام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کہا پاکستانی وفد کا دورہ امن کا مشن ہے۔ وزیر اعظم نے وفد کو امن کا مشن دیا۔ اس مشن میں بھارت سے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا شامل ہے۔ امریکہ امن مشن میں ہمارا ساتھ دے۔ اگر امریکہ اپنی قوت امن کے پیچھے لگا دے تو وہ بھارت کو سمجھا سکتا ہے۔ امریکی حکومت اور ارکان کانگریس بھارت اور پاکستان کے درمیان با مقصد اور تعمیری بات چیت میں معاونت کریں۔ بھارت کا 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی بند کرنے کا عندیہ ایک وجودی خطرہ ہے۔ اگر بھارت نے یہ اقدام کیا تو یہ جنگ کے علاوہ اعلان کے مترادف ہوگا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مسئلے کا حل ہم سب کے مفاد میں ہے۔ امریکی ارکان کانگریس نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت پاکستانی وفد کی امریکی حکام سے ملاقاتیں۔ پاکستانی وفد کی نماز عید ادا کی۔ نواز شریف نے سینٹرل مسجد میں نماز عید ادا کی۔ نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا اللہ پاکستان کو ترقی عطا فرمائے، پاکستان کے عوام کو خوشیاں دے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو خوشیاں عطا فرمائے۔ نواز شریف کی لیگی ورکر سے ملاقات، کہا کہ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان کی معیشت کو بہت بہتر کر دیا۔ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے جنگ جیتی۔ فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی نے بھارت کے خلاف جنگ میں فتح دلوائی۔ سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے، انہوں نے بھارت کو شکست دی۔ مریم نواز عوام کی بہتری کے لیے ان تک محنت کر رہی ہیں۔ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب حکومت نے متعدد نئے منصوبے دیے۔ اسمبلیال الیکشن میں بڑے مارجن سے فتح لیگی حکومت پر عوام کے اعتماد کا اظہار ہے۔ اضحیٰ پر پنجاب میں درجہ حرارت بڑھنے اور ہیٹ ویو کے خدشات۔
آج سے 12 جون تک دن کے اوقات میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا خدشہ، الرٹ جاری۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی درجہ حرارت زیادہ رہے گا۔ بلوچستان اور سندھ میں بھی موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی۔ بلائی وسطی سندھ و بلوچستان میں 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار۔ اندرون سندھ و بلوچستان میں شدید گرمی، سبی دادو میں پارہ 48 ڈگری کو چھو گیا۔ شہید بے نظیر آباد میں 46، سکھر میں 44 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور، ملتان، پشاور 39، اسلام آباد میں 38، کوئٹہ اور کراچی میں 37 ڈگری رہا۔ چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ 13 لاکھ روپے مقرر۔ اضافہ 1 جنوری 2025 سے لاگو ہوگا۔ وزارت پارلیمانی امور نے تنخواہوں میں اضافے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ 2,05,000 روپے تھی۔ حکومت نے اس سے قبل ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کی ماہانہ تنخواہ میں 5,19,000 روپے اضافے کی منظوری دی تھی۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں اضافے کی تیاریاں۔ آئندہ وفاقی بجٹ میں تنخواہوں میں اضافے کے لیے 4 تجاویز زیر غور۔ گریڈ 1 سے 16 تک ملازمین کے لیے 30% ڈسپیرٹی الاؤنس تجویز۔ مہنگائی کے تناسب سے بجٹ میں تنخواہ اور پینشن میں 10% اضافے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق حکومت کو اتحادیوں نے بھی تنخواہوں میں اضافے کا مشورہ دیا۔ تنخواہوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ بجٹ سے قبل کابینہ اجلاس میں کیا گیا۔ ہڑتال۔ عید قربان پر بھی فلسطینیوں کی قربانیاں تھم نہ سکیں۔ عید الاضحیٰ کے روز بھی اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری۔ 24 گھنٹے میں مزید 70 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کی خان یونس اور غزہ پٹی پر بمباری۔ ماں 2 بیٹوں سے محروم ہو گئی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 56,677 ہو گئی۔ 1,25,530 زخمی۔ اسرائیل کے تابڑتوڑ حملے۔ امریکی امدادی مراکز پر خوراک کی تقسیم تاحال معطل۔